اب تک کوئی ایک ثبوت بھارتی میڈیا پہ پیش نہیں کیا گیا. میں دیکھ رہی تھی بہت سارے شوز پہ آپ کو بھی انوائٹ کیا انڈین میڈیا نے, اور انڈین میڈیا کی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ بہت سارا شور شرابہ کریں, اگلے بندے کو بات نہ کرنے دیں اور اپنا نیریٹو بنا لیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں جہاں پہ ایک انفارمیشن ایج ہے وہاں پہ صرف شور کرنے سے بیانیہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی وہ ہمارے عام طور پہ ایک کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. سو یہ جو پروپیگنڈا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی عمارت اتنے زیادہ جھوٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ ایلیمنٹ آف ٹروتھ اس میں کہیں پہ ہے ہی نہیں. عام طور پہ پروپیگنڈا کا بھی پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ 80 to 90% سچ بولتے ہیں اور 10 to 20% آپ اس میں اپنی انفارمیشن دے کے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں جو ٹیکنیکل ٹرمز میں. اب انڈیا کے اندر ان کی 100% انفارمیشن ہی جھوٹ پہ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوتا, وہ ان کے منہ پہ آ کے دوبارہ واپس پڑتا ہے. اور جہاں تک پہلگام کا واقعہ ہے, یہ اس پہ تو پوری طرح سے یہ لوگ فیل ہوئے ہیں. اس پہ بالکل ابھی تک اٹس بین سو مینی ڈیز دے آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ اے سنگل ایویڈنس یا کوئی ثبوت جو ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کریں, یا وہ جو انہوں نے جو ان کے را کے ایفیلیٹڈ اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو کپل کی تصویریں لگائیں دے ہیو پاسڈ اوے, وہ سارے جھوٹ انہوں نے بولے اور وہ پھر دوبارہ سے ان کے اوپر آ کے وہ اٹ از گیٹنگ بیک ایٹ دیم. سو جہاں تک آپ کا سوال تھا, پہلگام والے واقعے پہ ابھی تک یہ کوئی ثبوت دینے کے انہوں نے ابھی تک نہیں دیا, اور جو میڈیا پہ بھی ان کا پروپیگنڈا تھا وہ بھی بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان نے کچھ تو جوابی اقدامات کیے, اور جو اہم پیشکش کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے, ایک ایسی ریاست جو ہمیشہ سے ذمہ داری کا ثبوت دیتی رہی ہے, جس نے ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی ہم نے اوفینس کی جو پالیسی ہے بھارت کے حوالے سے وہ نہیں اپنائی, لیکن ہم اپنا رائٹ آف ڈیفنس ہمیشہ استعمال کرتے رہے. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ جو آفر آج وزیر اعظم صاحب نے کی ہے؟ دیکھیں عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. اس پروسیجر کے اعتبار سے جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے اس پہ آپ کے انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, جو ملک کلیم کا جس ملک میں یہ حملہ ہوا ہوتا ہے اس ملک کے انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, اور وہ ادارے ہیں دنیا میں جو اس طرح کی ایونٹ کو انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جس ملک پہ آپ الزام لگا رہے ہوتے ہیں ان کے آبزرورز بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ وہ پریلیمنری انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور وہ کرنے کے بعد آپ پھر دوسرے ملک پہ الزام لگاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا یہاں پہ. انڈیا نے کینیڈا کے اندر ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر کیا, جی. اور تقریباً 1 سال لگا کینیڈین اتھارٹیز کو, پوری دنیا کو پتا تھا, انڈیا نے خود اپنے منہ سے گورو آریا وغیرہ جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مارا ہے اور ہم مروا دیں گے, اور یہ سارا کچھ کہتے رہے. اس کے باوجود اٹ ٹک کینیڈین اتھارٹی, ان کو مہینے لگے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد پہلی دفعہ اپنے منہ سے نکالا کہ انڈیا واز بیہائنڈ دس اٹیک. لیکن یہ جو سارا معاملہ آپ یہ انڈیا والا دیکھ رہے ہیں, انہوں نے نہ یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز فالو کیے, نہ انہوں نے کوئی ایس او پیز اس طرح کے کوئی فالو کیے, نہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز بلائے, اور انہوں نے پاکستان کو بلیم کر دیا, وچ شوز کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا انہوں نے ہی حملہ خود کروایا. احمد صاحب, اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی شرارت کر سکتا ہے بھارت, اور بھارت نے کوشش بھی کی ہے. ہم نے دیکھا تھا 2019 میں بھی کہ انہوں نے بالا کوٹ میں فضائی حدود پاکستان کی کراس کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا. ابھی ایڈونچرزم کرے گا بھارت, آپ کو لگتا ہے کوئی؟ کیونکہ آئی نو کہ یہ ایک پرانی تھیوری تھی, لوگ کہتے تھے کہ اب روایتی جنگوں کا زمانہ نہیں رہا, لیکن ہم نے ابھی ریسنٹلی روایتی جنگیں دنیا میں چھڑتی ہوئی دیکھی ہیں. نہیں دیکھیں, وہ جب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. ایک تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جس کو کہتے ہیں دا تھیوری آف ڈیٹرنس. ڈیٹرنس کی تھیوری یہ ہے کہ جو دو ملک نیوکلیئر آرمڈ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کنونشنل جنگ نہیں کرتے. لیکن جب 2019 میں انڈیا کا جہاز پاکستان کے اندر داخل ہوا تھا بالا کوٹ والا ڈرامہ کرنے کے لیے, تو اس دن ڈیٹرنس کی تھیوری ختم ہو گئی تھی, کیونکہ انہوں نے ایک کنونشنل اٹیک آپ پہ کیا تھا. ابھی انٹرنیشنل آرڈر میں ڈیٹرنس کی تھیوری ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ تھیوری ختم ہو گئی ہے جو 40-50 سال رہی تھی. اور ابھی جو ان کی جیو پولیٹیکل سگنلنگ ہے, ان کی پچھلے 3 سال کی تیاری ہے, ان کا پولیٹیکل ریٹورک ہے, ان کی ٹروپس کی موومنٹ ہے, ان کی موبلائزیشن ہے, ان کی جو جیو پولیٹیکل جو ڈپلومیٹک سگنلنگ پوری دنیا سے پاکستان کو موصول ہو رہی ہے. آئی پرسنلی بلیو کہ اگر انڈیا ایک لارج سکیل مسچیف نہیں کرتا, لارج سکیل سے مراد جو بالا کوٹ والا انہوں نے ڈرامہ کیا اس طرح کا نہیں, اس سے سکیل میں بڑا
کوئی یہ ایکشن پاکستان کے خلاف پلان نہیں کرتا تو اٹ وڈ بی اے میریکل. آپ کو اتنی لاسٹ مجھے ایک کامنٹ احمد صاحب آپ سے بھی چاہیے، وہ پاکستان کی ریڈینس کے حوالے سے ہے. پاکستان نے جو سفارتی محاذ پہ بین الاقوامی برادری کو جو ایک اپنا رسپانس جس طریقے سے ایک کنسیڈرڈ رسپانس دکھایا ہے، آپ اس کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ ہم نے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا، اس میں بیٹھ کے تمام فیصلے کیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک رسپانسبل قسم کا رسپانس تھا؟ کیونکہ وہاں تو یک طرفہ بہت کچھ ہو گیا، لیکن انہی کی زبان میں انہی جیسا اور ان سے تھوڑا سا بڑھ کے پاکستان نے اس بار ان کو جواب دیا ہے. جی اس میں اب یہ آپ تھوڑا سا اگر انٹرنیشنل آرڈر کو دیکھیں، آپ دنیا میں پچھلے 10 سال سے ہونے والی جنگوں کو، اسپیشلی پچھلے 4 سال سے ہونے والی جنگوں کو دیکھیں، آپ یوکرین رشیا کا کانفلکٹ دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ کے اندر جو تباہی ہے اس کو دیکھیں، آپ امریکہ کی جو یورپ کے اندر اس وقت پالیسی چل رہی ہے، جو مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے اس کو دیکھیں، چائنا تائیوان کا کانفلکٹ دیکھیں. دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا. یہ ڈپلومیٹک ڈیلیکسیز کو، یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے آف اے رسپانسبل کنٹری، اس کو آج اس وقت دنیا میں کوئی فالو نہیں کر رہا. دنیا میں اس وقت بچ وہ لوگ رہے ہیں، اپنی قوموں کو وہ لوگ بچا رہے ہیں جو پیٹریوٹک پولیٹیکل گینگسٹرز ہیں. آپ چاہے پیوٹن کو دیکھ لیں، آپ چاہے پریزیڈنٹ شی کو دیکھ لیں، آپ رجب طیب اردگان کو دیکھ لیں، جو ہاکش ہیں. پاکستان نے اس کانٹیکس کے اندر، پاکستان نے اپنی ہر ذمہ داری جو ڈپلومیٹک، سوشل، پولیٹیکل، ایک کمیٹی آف نیشنز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوئے جو ذمہ داری تھی پاکستان کی، پاکستان نے اس سے کئی 100 گنا اپنا رسپانسبلٹی کو پورا کر دیا ہے.